الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں اللہ عز و جل نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جانا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے، اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت بھی کرنے لگے۔ اور یہ غلو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا۔ اسی صورتحال کو اللہ عز و جل نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، یعنی کہ حلال و حرام کا جو اختیار اللہ عز و جل کے پاس تھا انہوں نے اپنے علماء کو تفویض کر دیا، یعنی کہ ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیں وہ ان کے نزدیک حلال ہوتی تھی، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے وہ ان کے نزدیک حرام ٹھہرتی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو غلو سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو بھی متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اس طرح سے حد سے نہ بڑھانا یا میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا یا ان کے متعلق غلو کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے، اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ اولیاء اور صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا، جو کہ دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا، اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس سے منع فرمایا قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے ہمیں منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی اس معاملے میں سچ ثابت ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کی مثل ہوتا ہے بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو غلو جو ہے اللہ عز و جل نے بھی اس سے منع کیا ہے قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ تم غلو میں مبتلا نہ ہونا، جو کہ عیسائیوں کا وتیرہ تھا، جو کہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو جان لیجئے غلو جو ہے یعنی کہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھانا، یہ چاہے کسی شخصیت کے متعلق ہو یا کسی عمل میں ہو، یہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اس عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اپنی امت کو بھی خبردار کیا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر مت چلنا، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتدال والے راستے کو اپنائیں اپنے دین کے معاملات میں بھی اور باقی تمام امور میں بھی۔ اور جان لیجئے اعتدال والے راستے سے مراد قرآن و حدیث والا راستہ ہے۔ تو اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غلو سے، یعنی کہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اعتدال والے راستے پر صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔